موضوع درس فی شروط البیعۃ وترک الموالات مع الکفار والمشرکین، آخر سورۃ الممتحنہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأسينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا اسحاق بن ادریس قال حدثنا اسحاق بن عثمان ابو یعقوب قال حدثني اسماعیل بن عبد الرحمن بن عطیہ عن جدته ام عطیہ قالت رضی اللہ تعالی عنہا لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع نساء الانصار في بيت ثم ارسل الينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقام على الباب وسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكن فقالت فقلنا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بی بی ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یعنی مدینہ منورہ، جمع نساء الانصار، آپ نے تمام انصار کی عورتوں کو ایک گھر میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ ثم ارسل الینا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضور پاک نے اپنا سفیر، اپنا قاصد، اپنا رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کے بھیجا۔ فقام علی الباب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ کے اس گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور سلام فرمایا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ہم نے سلام کا جواب دیا۔ ثم قال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیکن، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے پیغمبر کا قاصد اور رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ قالت فقلنا مرحبا برسول اللہ وبرسول رسول اللہ، آپ نے کہا ہم مرحبا کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو بھی اور اس کے بھیجے ہوئے قاصد کو بھی۔ فقالت بایعن علی ان لا تشرکن باللہ شیئا ولا تسرقن ولا تزنین، تو آپ نے فرمایا کہ اس شرائط پہ ہم تم سے بیعت لیں گے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو۔ قالت فقلنا نعم، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ قالت فمد یدہ من خارج الباب او البیت وبددنا ایدینا من داخل البیت
ثم قال اللهم اشهد. قالت وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الهية والأواتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز. قال اسماعیل فسألت جدتي عن قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قالت النهاية. تو اب بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر نے مکان کے باہر کھڑے ہو کے گویا ہاتھ لمبا کیا، ملایا نہیں، اور ہم نے گھر کے اندر سے ہاتھ لمبے کیے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بیعت کر لی. اور پھر حضرت عمر نے کہا اللہم اشہد، میرا اللہ گواہ ہو جائیں آپ اس بیعت پہ. اور بی بی فرماتی ہیں کہ حضرت عمر نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ عیدین کے لیے تو تم نکلا کرو، یعنی جو بالغ ہیں، جو آزاد ہیں، لیکن جمعہ تم لوگوں پہ، عورتوں پہ واجب نہیں ہے، جمعہ کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہے. وَنَهَانَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اور آپ نے فرمایا کہ کسی عورت کو جنازے کے ساتھ پیچھے جانا قبرستان تک وہ بھی ناجائز ہے. اور اسی طرح فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دادی سے پوچھا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا النیاحہ، تو میت پہ غم کرنا، ماتم کرنا، اس سے بھی حضور پاک نے منع فرمایا. وفي الصحيحين من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. صحیحین میں یہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو موت کے وقت میں اپنے چہروں پہ تھپڑ مارتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں اور جاہلیت والی باتیں کرتے ہیں کہ ہائے تقدیر کی قلم ٹوٹ کیوں نہ گئی، ہائے تقدیر نے ہمارا گھر دیکھ لی. یہ دعوی جاہلیت ہے. وفي الصحيحين أيضا النبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. اسی طرح صحیح حدیثوں میں آتا ہے حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں ان عورتوں سے جو ماتم کرنے والی ہیں، جو سر منڈانے والی ہیں، جو کپڑے پھاڑنے والی ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. وقال الحافظ ابو یعلا حدثنا خطبۃ بن خالد قال حدثنا عبان بن یزید قال حدثنا یحییٰ ابن ابی کثیر ان زیدا حدثه ان ابا سلام حدثه ان ابا مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا يتركونهن الفخر فی الاعصاب والطعن فی الانصاب والاستسقاء بالنجوم والنهایۃ علی المیت. وقال النائیہ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قدران ودرع من جرب. حضرت ابا مالک الاشعری روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا میری امت میں یہ چار چیزیں جو ہیں جاہلیت کی ہیں اور یہ رہیں گی. ایک چیز کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب، کہ اپنے حسب پہ فخر کرنا، میں سید، میں بخاری اور میں قریشی اور میں فلاں، یہ جاہلیت کی بات ہے. اللہ کے ہاں تو مقام اس کا ہے جو متقی ہے. یہ قومیں قبائل تو صرف تعارف کے لیے ہے. والطعن فی الانصاب، اور دوسرے کے نسب میں طعن کرنا کہ تم جو ہے یار تم تو فلاں نیچ قوم سے ہو، تم تو فلاں کی نسل سے ہو، تو یہ بھی جاہلیت کی بات ہے، یہ بھی رہے گی. والاستسقاء بالنجوم، اور جب بارش برستی ہے تو جاہل کہتے ہیں مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ آج فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے اس لیے بارش ہوئی ہے. تو یہ بھی دعوی جاہلیت ہے جو میری امت میں رہے گا.
پر ماتم کرنا، غم کرنا، یہ بھی جاہلیت میں سے ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا یہ ماتم کرنے والی اگر توبہ نہیں کرے گی تو قیامت والے دن اللہ اس کو ایسے حال میں کھڑا کریں گے کہ اس کے اوپر گندک کے قسم کا لباس ہوگا اور جہنم کی آگ ہوگی۔ ورواه مسلم في صحيح منفردا من حديث عبان بن يزيد الطاربي ونبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، حضور پاک نے لعنت کی اس عورتوں پہ جو ماتم کرتی ہیں اور مرثیے گاتی ہیں اور سننے والوں پہ بھی۔ رواه ابو داود وقال ابن جرير حدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع يزيد مولى الصحابة عن شعر بن حوشب بن ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى ولا يأسينك بمعروف قال عنه، رواه الترمذي في تفسير عبد بن حميد النبي نعيم وابن ماجه عن ابي بكر بن شيبة عن وكيع كلاهما عن يزيد بن عبد الله الشيباني مولى الصحابة وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن غریب۔ تو اب یہ بات سمجھیں کہ مفسر رحمت اللہ علیہ نے اس بیعت کے بارے میں جتنی روایات ملتی تھیں ان سب کو جمع کر دیا، اور یہی مفسرین، محدثین اور علماء حق کا کمال ہوتا ہے کہ ایک آیت کے بارے میں جتنا احادیث مل سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا۔ اب عام آدمی جو ہے وہ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک روایت میں بی بی ہند کا واقعہ ایک اور شکل میں ہے، دوسری روایت میں اور شکل میں ہے، تیسری روایت میں اس کے بجائے کسی ایک اور عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم قتل نہ کریں اولادوں کو، لیکن ہم نے تو ان کو پیدا کیا، پالا پوسا، جوان کیا اور آپ نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں نا یاد رکھو، اصل میں یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ متعدد واقعات ہیں۔ جیسے مردوں سے جب کوئی مرد آیا اسلام لایا حضور نے بیعت کی، اسی طرح عورتیں بھی آتی رہیں، کبھی مکے میں آئیں، کبھی مدینے میں آئیں، کبھی صفا پہ پہنچی، کبھی کسی مقام پہ پہنچی، کبھی ہجرت کر کے پہنچی، اور اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت میں حضور نے ان سے بھی بیعت لی۔ تو اصل میں یہ واقعات متعددہ ہوتے ہیں، یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ اب انصار کی عورتوں کی بیعت صاف ظاہر ہے مدینے میں ہوگی، اور مکہ مکرمہ میں جو بیعت ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہے۔ فتح مکہ سے پہلے تو جو بھی اسلام لاتے تھے وہ بیچارے چھپ کے اسلام لاتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے۔ پھر وہ ہجرت پہ مجبور ہوئے، بعد نے حبشہ ہجرت کی، بعد نے پھر سیدھی مدینے پاک میں ہجرت کی، بعد نے دو ہجرتیں کی۔ اسی طرح انصار کی جتنی عورتیں ہیں لا شک کبھی ذالک کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں بیعت کی۔ تو اس لیے یہ واقعات صحیح ہوتے ہیں لیکن متعدد واقعات، اور مفسر کے رحمت اللہ علیہ نے تمام روایات کو نقل کر دیا۔ اگر کوئی بیعت کرے گا تو انہی شروط پہ بیعت کرے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ رکھی گئی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ لوگوں کے مال میں چوری نہ کرے، تیسری شرط رکھی گئی کہ زنا نہ کرے، مرد ہے یا عورت ہے، اسی طرح چوتھی شرط یہ بھی رکھی گئی کہ بہتان نہ
لگائے کہ کسی گئے دوسرے کے بچے کو اپنا بنا لے، اپنے بچے کو دوسرے کی نسبت کر دے۔ اسی طرح شرط رکھی گئی اپنے اولادوں کو قتل نہ کرے۔ کیا معنی؟ حمل ہوا گرا دیا، یہ بھی قتل، یا پیدا ہونے کے بعد مار دیا، یہ بھی قتل، یا پیدا ہونے کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے زندہ درگور جا کے اپنی بچیوں کو کر دیا، یہ بھی قتل۔ تو یہ بھی بیعت دی گئی کہ ایسا نہ کر۔ اسی طرح پھر ایک جامع لفظ آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر جو بھی فرمائیں گے معروف ہے کہ اس کا انکار نہ کرے، نافرمانی نہ کرے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر جب بھی فرمائیں گے تو معروف ہی ہوگا، اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات غلط تو ہوتی نہیں۔ جب یہ شرطیں قبول کر لیں تو اب ان کی بیعت کر لیں۔ بیعت کرنے کے بعد ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں، معافی بھی مانگیں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ تو یہ ہمارے چند دن کے سبق کا تقریباً خلاصہ ہے۔ اور آج جو آیت مبارک ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو ایسی قوم کو دوستی نہ بڑھاؤ جن پہ اللہ کا غضب ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ، وہ آخرت سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، جیسے کہ کافر جو ہیں قبر والوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اب سمجھیں، اس کو کہتے ہیں کہ ربط بین آخر السورۃ مع اول السورہ۔ سرکار دو عالم کے زمانے میں تو ربط وغیرہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ پڑھانے والے نبی تھے اور آگے صحابہ تھے۔ اور پھر حضور کی زبان مبارک سے جب الف نکلتے تھے وہ ان کے دلوں میں خود بخود اثر کر دیتے۔ اگر ان کے دماغ میں کوئی حل تھا، پریشانی تھی تو فوراً پوچھ لیتے تھے، ورنہ تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اللہ خود بخود ان کی مشکلیں حل کر دیتے۔ اب حضور پاک کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا، یہ خیر القرون کے زمانے۔ پھر جوں ہمارا وقت جو ہے، زمانہ جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا گیا، 200 سال گزر گئے، پھر 300 سال گزر گئے، پھر 400 سال گزر گئے، اب دنیا میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ صحابہ کے زمانے میں جو فتنے پیدا ہوئے ہیں بنیادی طور پہ یاد رکھنا وہ دو ہیں، ایک شیعہ، ایک خارجی۔ یہ صحابہ کے زمانے میں ہی پیدا ہو گئے۔ ایک فرقہ جو ہے وہ روافض کہلایا یا شیعہ کہلایا، جیسے سمجھو، اور ایک خوارج۔ اچھا، خدا کی شان ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جتنے شیعہ حضرات ہیں وہ اہل بیت سے اپنا ایمان، عقیدہ، محبت، عقیدت اور عملی عقیدت رکھتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں دشمنی۔
وسلم ہے، اور ان کا بغض جو ہے وہ اصحاب رسول اللہ سے ہے اور ازواج مطہرات سے ہے، اور ان میں بھی اللہ نے جن کو جتنا زیادہ شان دی ہے یہ اتنا اس کے دشمن ہے۔ مجموعی طور پر تو سارے صحابہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد صحابہ جو تھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے، بس 5-6 صحابہ رہ گئے۔ اب چونکہ شان حضرت ابو بکر کی زیادہ ہے اور ابو بکر حضور کے سسر بھی ہیں اور ان کی بیٹی عائشہ حضور کی بیوی ہے، اس لیے سب سے یہ بڑے دشمن ابو بکر کے ہیں اور بیوی عائشہ کے۔ اسی طرح ان کے بعد جو حضرت عمر کا مقام ہے، پھر یہ سب سے بڑے دشمن حضرت عمر کا، اس کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ان کے مقابلے پہ جو خوارج ہیں، یہ تو روافض ہیں نا جی، جو خوارج ہیں اچھا وہ ان کے بالکل عکس ہیں، وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بغض ہے۔ خوارج جو ہیں وہ سب سے بڑے دشمن حضرت علی کے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور حقیقت اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ عبادت میں اور تلاوت قرآن میں وہ اتنے آگے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے ان کے چہروں پہ داغ پڑ گئے تھے، یہ ہاتھوں کی کوہنیوں پہ داغ پڑ گئے تھے، اور قرآن ہر وقت ان کی زبان پہ تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ وہ جو خود کرتے تھے اسی کو صحیح سمجھتے تھے۔ یہ کئی فتنے ہوتے ہیں نا میرا بھائی، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور جو بھی فتنہ ہوتا ہے ایک یاد رکھو کہ لازماً وہ کسی آڑ میں ہوتا ہے، ایک بات ہمیشہ یاد۔ اب جن کے دل میں بغض صحابہ ہے تو آڑ کیا ہے؟ حب اہل بیت، کہ جی بی بی فاطمہ الزہرا کا فدق نہیں دیا، بی بی فاطمہ الزہرا کا ورثہ نہیں دیا، بی بی فاطمہ الزہرا پہ دروازہ گرا کے ان کا حمل گرا دیا، اور حضرت علی کو حضور کے بعد خلافت نہیں دی، خلافت چھین لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک رکھا رہا اور یہ اپنی بیعت میں لگے رہے، انہوں نے حضور کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ ایک سوالات ہیں اور بالکل ناجائز جو عبداللہ ابن سبا نے اپنی جماعت کے دماغوں میں بٹھا دیے ہیں، اور وہ بات چلتے 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 آج بھی آ رہی ہے۔ آج بھی جب تک آدمی کسی اہل حق کے ساتھ نہ بیٹھے وہ بھی ان باتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور خوارج جو تھے وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضرت علی تو کافر ہیں۔ جھگڑا ہو گیا تھا تو حضرت علی نے حکم بنایا کہ بھئی اس کو ہم حکم بنا لیتے ہیں، درمیان میں فیصلہ کر لیں۔ اور نے کہا قرآن کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حکم ہو نہیں سکتا، اس نے غیر بندے کو حکم بنایا، کافر ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے ہوتے ہوئے حضرت علی کوئی اور شادی کریں، اور حضور نے فرما دیا تھا کہ من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی ومن آذاها فقد آذانی۔ جو بی بی فاطمہ سے محبت کرے گا میری محبت سے، جو بغض کرے گا میری بغض سے، اور جو بی بی کو ایذا پہنچائے گا اسے مجھے ایذا پہنچائیے۔ انہوں نے کہا حضرت علی نے تو بی بی فاطمہ کو اتنی ایذا پہنچائی کہ ان کے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے گٹھے پڑ گئے تھے، اور پانی مشکیدے میں اٹھاتے اٹھاتے پوری جان پہ داغ پڑ گئے تھے، اور پھر بی بی فاطمہ کے ہوتے
شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضور کو پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، خطبہ پڑھا، اور آپ نے فرمایا دیکھو میں ہر لحاظ سے منع کرتا ہوں حضرت علی کو کہ لا تجتمع بنت عدو اللہ علی بنت رسول اللہ، اللہ کے دشمن کی بیٹی کو نبی کی بیٹی پر تم شوکن بنا کے لانا چاہتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو طلق فاطمہ تھا، بی بی فاطمہ کو طلاق دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم مسلمان مانے جس نے بی بی فاطمہ کو دکھایا، حضور کو دکھایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خوارج تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دفعہ خوارج سے مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا، وہ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے تھے اور سب ماشاءاللہ اجلے لباس پہنے ہوئے، نمازوں کے داغ پیشانیوں پہ سجائے ہوئے، زبان پہ ہر وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ سب سے پہلے جب حضرت ابن عباس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس تم کیوں آئے ہو؟ نے کہا میں تمہارے ساتھ بات کرنے آیا ہوں، شاید تم میری بات سمجھ آ جائے۔ تو ان کے بعد جو تھے نا جی، انہوں نے کہا کہ بالکل ابن عباس سے بات نہ کرو، یہ قریش کا آدمی ہے، اور قریش کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے بل ہم قوم خاصمون، وہ جھگڑالو قوم ہے، ہمیں سے کیوں بات کریں، یہ تو جھگڑالو لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ابن عباس نے جو بدن پہ قیمتی حلہ پہنا ہوا ہے، حلہ کہتے ہیں کہ دونوں چادریں ایک جیسی ہوں، اوپر کی بھی نیچے، تو یہ اتنی قیمتی حلے پہننے والا آدمی، اس سے ہم بات کریں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا دیکھو قریش جھگڑالو ہیں، قریش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی یا نہیں کی؟ اب کیسے انکار کریں، حضور کی بات تو ہوتی تھی نا قریش سے۔ میں نے کہا بات تو کی، انہوں نے کہا جب حضور نے بات کی ہے تم کون ہو کہنے والے کہ قریش سے بات نہ کرو؟ انہوں نے کہا باقی تم میرے لباس پہ اعتراض کر رہے ہو، میں نے اس سے بھی زیادہ قیمتی حلہ پہنے ہوئے حضور محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں ان لوگوں سے تمہارے پاس آ رہا ہوں جو صحاب رسول اللہ ہیں، جنہوں نے حضور پاک کو دیکھا ہے، حضور کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضور سے قرآن پڑھا ہے، وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، تم زیادہ سمجھدار ہو۔ بات کرنا چاہتے ہو تو بات کرو، نہیں بات کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے۔ تو ان کے جو کچھ سمجھدار تھے انہوں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے، بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ پہلا اعتراض جو ہے ہمارا حضرت علی پر رضی اللہ عنہ، کہ جب حضرت معاویہ سے جھگڑا ہوا تو آپ نے 2 صحابیوں کو حکم بنایا کہ بھئی یہ درمیان میں بات دونوں کے دلائل سننے کے بعد جو فیصلہ کر لیں ہمیں قبول ہو۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ ہاں بالکل انہوں نے حکم بنایا تھا۔ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم اللہ کا ہوگا، اور یہ بندوں کو حکم بناتا ہے تو کافر ہو گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تم قرآن کا بڑا ناز کرتے ہو، قرآن میں تم نے پڑھا ہے، لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایام حج میں حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کر لے، اس نے مثلاً ایک ہرن شکار کر لیا،
سزا ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ فجزاؤہ مثل ما قتل من النعم، کہ اس کے برابر اس کی مثل کا کوئی جانور جزا میں دے، یا کو بھا کوئی حکم فیصلہ کرے کہ بھی یہ جانور اس کے برابر ہے، کہ بھی اس نے ہرن مارا ہے، یہ بکرا جو ہے اس کے برابر ہی ہے، کیا قیمت برابر ہے، گوشت بھی تقریباً برابر ہے، تو حکم فیصلہ کرے گا کہ بھئی یہ ہرن کے مقابلے پہ کون سا جانور ہے، اگر اس نے نیل گائے شکار کی ہے تو اس کے مقابلے پہ کون سا جانور ہے، اگر اس نے کوئی اور جانور شکار کیا ہے فجزاء مثل ما قتل من النعم جو ہے یحکم بہ ذو عدل منکم، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم میں سے جو عدل والا ہے وہ حکم بن کے فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا یعنی جانور کے لیے حکم بن سکتا ہے؟ حضرت علی نے مسلمانوں کے لیے جھگڑے سے بچانے کے لیے حکم بنایا تو کافر ہو گیا۔ میں نے کہا بڑے جاہل لوگ ہو۔ اور میں نے کہا بدبختو، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو گیا، تو اب اس مسئلے کو بھی ہم کیسے حل کریں؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حکم من آلہ و حکم من آلہا، کہ ایک حکم عورت کے خاندان سے ہو اور ایک مرد کے خاندان سے ہو، یہ دونوں بیٹھ کے کوشش کریں اور ان کی صلح کرائیں۔ تو عورت کے مسئلے میں حکم بنانا جائز ہے، اور مسلمانوں کے فیصلے میں حکم بنانا جو ہے کفر ہے، تمہیں اتنا عقل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا چلو یہ اعتراض تو حضرت علی پر ہمارا حل ہو گیا، لیکن ایک اعتراض ہمارا یہ ہے کہ حضرت علی نے بی بی عائشہ سے جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد جب کامیاب ہو گئے تو پھر بی بی عائشہ اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو قیدی بھی نہیں بنایا، ان کو غلام بھی نہیں بنایا، ان کا مال غنیمت بھی نہیں لوٹا، ان کی لڑکیاں جو ہیں ان کی عورتوں کو باندیا بھی نہیں بنایا۔ تو اگر جنگ کی ہے ان کو کافر سمجھ کے تو پھر اس کے بعد وہی ہونا چاہیے تھا جو کافروں کے ساتھ ہوا ہے، اور اگر وہ کافر نہیں تھے تو پھر حضرت علی نے جنگ کیوں کی ہے وہاں کے ساتھ؟ عائشہ سے جو جنگ کی ہے کیا بی بی عائشہ کو کافر سمجھا؟ اگر کافر نہیں سمجھا تو جنگ کیوں کی؟ اور اگر کافر سمجھا ہے تو پھر وہی معاملہ کرو جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو باندیاں بناؤ، قید کرو، ان کا مال لوٹو، مال غنیمت لے آؤ۔ وہ نہیں کیا، سب کو حضرت علی نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، انہوں نے کہا اچھا یہ تمہارا دوسرا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ دوسرا اعتراض۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو خیر وہ طویل ہے، اس کی میں بحث کرنا نہیں چاہتا۔ تم قرآن کیا کہتا ہے کہ حضور کی بیویاں تمہاری کیا ہیں؟ مائیں ہن امہاتکم، تمہاری مائیں ہیں، قرآن کہتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر ماں تمہاری قید ہو جائے تو اسی طرح کرو گے جیسے باندی سے کیا جاتا ہے؟ اگر تم ماں سے وہی عمل کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر تو حضرت علی نے غلطی کی ہے، اور اگر نہیں تیار ہو تو ماں تھی، پر ماں کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اور اسی لیے ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ جس اونٹنی کے ہودج میں سوار تھیں، کسی نے اس کی نیچے آگے رسے کاٹ دیے، بی بی عائشہ ہودج گر پڑا، بی بی صاحبہ زمین پہ گری، سب سے پہلے بی بی عائشہ پہ چادر ڈالنے والا حضرت علی تھا۔ اور اس نے آگے کہا کہ یا امہات المومنین، اماں جان آپ اپنے آپ کو بھی خراب کر رہی ہیں، ہمیں بھی ذلیل کر رہی ہیں، کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا علی میری تو تمہاری صلح ہو گئی تھی، میں نے تو جنگ نہیں کی، جنگ تو تم نے کی ہے۔
اصل میں تو جنگ دشمنوں نے کرا دی تھی نا، حضرت علی اور حضرت عائشہ کی تو صلح ہو گئی، لیکن اب دشمنوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم نہیں بچ سکتے، اب قاتلان عثمان پکڑے جائیں گے، تو انہوں نے یہ کیا کہ 30-40 آدمیوں کو چھپا دیا کہ تم حضرت علی کی فوج پہ حملہ کر دو، تم حضرت عائشہ کی فوج پہ حملہ کر دو، اور وہ شور کریں علی کی فوج آ گئی، وہ شور کریں کہ عائشہ کی فوج آ گئی، اٹھ کے صحابہ لڑ پڑے۔ وہ تو دونوں لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو، عائشہ قرآن کی نقطہ نظر سے حضرت علی کی ماں ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہے۔ تو کہا پھر ماں کے ساتھ وہ کیا کرتا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بھی تو مسئلہ جو ہے حل ہو گیا۔ ہاسپٹل میں اللہ شفا کس وقت آپ کی درخواست ہے وہاں کو آنا، آپ کی درخواست وہ کہتی کہ آپ کو وہاں کو آنا نہیں، کس ہسپتال میں ہے؟ جی حرم میں، حرم کے اندر ہے وہ ایک ہاسپٹل ہے، وہ ابھی وہاں کس دروازے کے پاس ہے؟ ہمارے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ شفا دے گا، خیر انشاءاللہ۔ ابھی میں آتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہیں، وہ ان کو شاید حرم شریف میں کوئی تکلیف ہوئی ہے، تو وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں، ان کے لیے دعا بھی کر لیں اور مجھے اجازت بھی دے دیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ۔ باہر دیکھو بس ہوئے